کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مسلمانوں میں اجتماعیت و اتحاد اور مسلمانوں کی تعمیر و ترقی، تعلیمی، معاشی، نیز دینی و مذہبی تشخص کے تحفظ کے غرض سے ملک کے بزرگان دین و اہل علم کے مشورے سے 1992 میں آل انڈیا ملی کونسل کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کے بانی فقیہ وقت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی تھے۔ یہ تنظیم ملک کے تمام صوبوں میں قائم ہے اور اپنے مقاصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ روز اول سے ملی کونسل مسلک و مشرب سے اوپر اٹھ کر ملی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کرتی آ رہی ہے۔ ملی کونسل کے قومی نائب صدر مولانا انیس الرحمن قاسمی بتاتے ہیں، ملی کونسل 1992 کے دسمبر کی ابتدا میں قائم ہوئی تھی، اور اس وقت کے جو پرآشوب ماحول تھا، اس کے بعد ملی کونسل نے ملت کی جو قیادت کی اس کو احساس کمتری سے باہر نکالا، اس کو قوت عطا فرمائی۔ خاص طور پر اس کے بعد کے برسوں میں چاہے وہ مدارس کے خلاف اٹھنے والی آواز کو بند کرنے کے لیے، روکنے کے لیے مدارس کنونشن دلی میں قائم کیا ہو، یا پوٹا اور ٹاڈا جیسے قانون کو ختم کرنے کے لیے پوٹا اور ٹاڈا مخالف جو ہے کنونشن دلی میں قائم کیا۔ اسی طرح ابھی حال کے دنوں میں 2 سال پہلے، بلکہ ابھی تو لاک ڈاؤن سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پورے ملک میں موب لنچنگ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو ملی کونسل نے دلی کے اندر تمام مذہبی تنظیموں کو اور مذہبی مختلف طبقات کو، جس میں ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، جمع کر کے ایک بڑا کنونشن کیا تھا اور وہاں سے آواز دی تھی کہ موب لنچنگ پر لگام دیا جائے۔ تو اس طرح کے کام ملی کونسل کرتی رہی۔ اسی ضمن میں بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں ملی کونسل بہار کا ایک انتخابی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاست کے تمام اضلاع سے اراکین و بیرون ریاست کے ذمہ داران شریک ہوئے۔ اجلاس میں نئی میقات اگست 2021 سے اگست 2024 کے لیے 12 شعبوں کے تحت نئے عہدیداران کا انتخاب بھی عمل میں آیا، جس میں اتفاق رائے سے مولانا اشتیاق احمد شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم مظفرپور، مولانا انیس الرحمن قاسمی و خورشید انور عارفی کو ریاستی ملی کونسل کا سرپرست منتخب کیا گیا، جبکہ مولانا عتیق الرحمن قاسمی کو صدر، مولانا محمد عالم قاسمی کو جنرل سیکریٹری و مولانا نافع عارفی کو کارگزار سیکریٹری بنایا گیا۔ جو اجلاس ہوا ہے، اس میں آل انڈیا ملی کونسل بہار نے خاص طور پہ 12 جو شعبہ ہے، اس شعبے کے اندر ایک الگ الگ کمیٹی بنایا ہے۔ ان 12 شعبوں میں شعبہ تحقیق و تجزیہ ہے، شعبہ برائے منصوبہ بندی ہے، شعبہ دعوت و تبلیغ ہے، شعبہ برائے دینی تعلیم ہے، شعبہ برائے عصری و تکنیکی تعلیم ہے، شعبہ تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ ہے، شعبہ خدمت خلق اور شعبہ برائے حقوق انسانی و انصاف، شعبہ برائے معاشی و اقتصادی امور، شعبہ برائے سیاسی امور، شعبہ ذرائع ابلاغ اور شعبہ لیگل ایڈ۔ اس طریقے کے ایک 12 شعبے قائم کیے گئے ہیں اور 12 شعبوں کی الگ الگ کمیٹی بنائی گئی ہے، اور ہر کمیٹی میں ایک بڑی تعداد ہے جو مل کر کے ان شعبوں کا جو کام ہے وہ ان کو بڑھائیں گے اور فروغ دیں گے۔ اجلاس میں مشن تعلیم 2050، دینی و عصری تعلیم، اتحاد امت، اصلاح معاشرہ، اردو زبان، نئی تعلیمی پالیسی، اقلیتوں کی تعلیمی و معاشی ترقی اور خدمت خلق کے سلسلے میں 10 مختلف تجاویز بھی منظور کی گئی۔ آج روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ترقی کی شاہراہ میدان علم سے ہو کر گزرتی ہے۔ کوئی آدمی ترقی کرنا چاہے گا تو اسے تعلیم یافتہ ہونا ہوگا۔ اس لحاظ سے ملت کی تعلیمی پسماندگی کو جب دیکھا جاتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، اور بہت ساری پسماندگی کی بنیادی وجہ تعلیم سے دوری نظر آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آل انڈیا ملی کونسل نے یہ طے کیا ہے کہ مشن 2050 کے طور پر ہم منائیں گے، اور اس میں پورے ملک میں اس بات کی کوشش کریں گے کہ ملت تعلیم میں پیچھے نہ رہے اور خواندگی کے مہم کو بڑھائے، لٹریسی کے ریٹ کو بڑھائے، تاکہ ہم ترقی بھی کر سکیں اور ملک و ملت کا سرمایہ بھی بن سکیں۔
اجلاس میں مقررین نے تعلیم پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو اس کا واحد ذریعہ تعلیم ہے۔ جب تک ہم اپنے بچے اور بچیوں پر تعلیم کے لیے اپنے گھر اور سماج کا ماحول سازگار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیابی کے منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اجلاس میں اردو زبان کے تحفظ اور اس کے حقوق کی بازیابی کے لیے نئی تحریک چلانے پر مقررین نے زور دیتے ہوئے کہا کہ آج ریاست میں تمام بڑے سرکاری تنظیموں کے عہدے خالی ہیں۔ اردو ہماری ریاست بہار کی دوسری سرکاری زبان ہے، لیکن اتنے سالوں میں جب سے اردو زبان سرکاری زبان کی حیثیت سے یہاں شامل کی گئی جگناتھ مشرا کے زمانے سے، لیکن اس کا واجبی حق نہیں ملا۔ آج تک اردو کے لیے حکومت نے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا۔ اس اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت اردو زبان کی ترقی، اس کے فروغ کے لیے باضابطے ایک بجٹ مختص کرے اور اس بجٹ کو اردو کی ترقی پر خرچ کیا جائے۔ یہ اجلاس اور آل انڈیا ملی کونسل یہ مطالبہ کرتی ہے حکومت سے کہ وہ اردو اساتذہ کی تقرری کرے، اور وہ جو شرط ہے کہ 40 اسٹوڈنٹ ہوں گے تو اردو کے کوئی ایک استاذ معلم بحال ہوگا، ایک ٹیچر بحال ہوگا، اس شرط کو خارج کرے، نیا نوٹیفیکیشن جاری کرے حکومت، اور ایک بھی اسٹوڈنٹ اگر کسی اسکول میں اردو کا ہے یا نہیں بھی ہے تو اردو یونٹ قائم کرے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں اتحاد امت، لڑکیوں کی غیر مسلموں سے شادی اور نئی تعلیمی پالیسی پر تلنگانہ کے مولانا عمر عابدین قاسمی مدنی، مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی، مولانا مشہود قادری ندوی، مولانا ابوالکلام قاسمی شمسی، ڈاکٹر سرور عالم ندوی، ڈاکٹر اظہار احمد، شاہد محمود پوری وغیرہ نے روشنی ڈالی۔ میں سیمانچل کے ارریہ ضلع سے آیا ہوں، ملی کونسل کے اس کانفرنس میں شامل ہو، شرکت ہماری ہوئی ہے اس میں، اور جو ملی کونسل کا جو پروگرام ہے، آل انڈیا ملی کونسل کا جو زمینی استر پر کام چلا، تنظیمی ڈھانچے کا کام چل رہا ہے، اور اس طرح کے کارکرم جو بہار میں کہ ہر اضلاع میں اور ہر علاقے میں اس طرح کا کام ہونا چاہیے، اور جس سے تجاویز پیش کی گئی ہیں کہ عصری اور جدید تعلیم اور دینی تعلیم کے جو مقاصد ہیں لوگوں کے، لڑکیوں کے مسائل اور نوجوانوں کے مسائل، اس پر جو بحث آج ہوئی ہے، یہ مبارکباد ہے ملی کونسل کے لوگ۔ آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے منعقد اس اجلاس میں سب سے اہم بات یہ رہی کہ اجلاس میں تمام طرح حساس مسائل اور اس کے حل پر ذمہ داران اور شرکاء نے گفتگو کی۔ ساتھ ہی ملکی سطح پر سماج کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مشن تعلیم 2050 مقرر کیا گیا تاکہ اندھیروں میں رہ رہی قوم کو علم کی روشنی دی جا سکے۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال۔